لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت، حسن و جمال زیادہ ہو یا شہرت زیادہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے جامع صغیر کی روایت فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے، بیسٹ فرینڈ وہ ہے، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جب اسے تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے، واہ واہ واہ، جب وہ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، جب تم اس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ فرمایا یہ 3 عمل ہیں اچھے ہم نشین بیسٹ فرینڈ کے، اور حافظ صاحب عالم بعمل ہونا، تو یہ تینوں کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ، عالموں سے دوستی کریں نا۔ لیکن جدید ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو ایٹماسفیئر انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو سنگت، گیدرنگ اور کمپنی اور صحبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کی زندگی پہ بہت گہرا امپیکٹ رکھتی ہے، یہ جدید ریسرچ بتا رہی۔ اب وہ صحبت کسی کی بھی کیوں نہ ہو، ایک عام بندے کی کیوں نہ ہو، اور جب صحبت ہو ایک عالم دین کی، تو پھر اس کے کس قدر فوائد ہوں گے۔ یہاں پہ میں ایک چیز کوٹ کرتا ہوں، کتاب الاسقیہ میں علامہ ابن جوزی نے لکھی، اور مثنوی میں عارف باللہ مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھی، اور وہ بات بڑی مزاح خیز بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ ایک مینڈک کی جو ہے نا، وہ چوہے سے دوستی ہو گئی، سمندری مینڈک تھا، چوہے سے دوستی کر بیٹھا، چوہے سے دوستی کی تو کہا یار میں تمہیں یاد کروں تو تمہیں بلاؤں کیسے، تم تو سمندر میں ہوتے ہو۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک ڈور باندھ لیتے ہیں، تم اپنے پیر میں میں اپنے پیر میں، جب تمہیں یاد آئے تو تم ڈور کھینچنا، میں سمندر سے نکل کر آ جاؤں گا۔ کتاب الاسقیہ میں لکھا ہے کہ دونوں کی دوستی ہو گئی، وہ ڈور بن گئی، چوہا زمین پہ، وہ سمندر میں۔ کوے نے حملہ کر دیا، کوے نے حملہ کر دیا، کون سی 2 کیٹیگری ذکر کی، مینڈک اور چوہا۔ کوے نے حملہ کر دیا چوہے پر، چوہے کو ہوا میں کوا اڑاتے ہوئے لے کے جا رہا ہے، تو ساتھ ہی سمندر سے نکل کے مینڈک بھی جا رہا ہے۔ تو پھر جو جملہ لکھا ہے نا علامہ ابن جوزی نے، مینڈک نے کہا کم وقت تیری نالائق دوستی کا یہ مجھے صلہ مل رہا ہے، تو اس سے جو میں نے دوستی کی نا، یہ اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اس کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو صحبت بد ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح سے مقام مقام پہ کہاں کہاں انسان کو رسوا کرواتی ہے۔ تو بری صحبت سے انسان بچے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ کیوں بیٹھیں؟ اس لیے کہ مکھی پہ کبھی غور کیا ہے؟ مکھی اور طرح کی بھی ہوتی ہیں، جیسے گند غلاظت پہ جا کے، آلائش پہ جا کے بیٹھتی ہے مکھی نا، ایک مکھی شہد کی مکھی ہوتی ہے، اور وہ شہد دیتی ہے، اور کیسی پروڈکشن ہے اس کی، شہد جو دیتی ہے، قرآن کہتا ہے اس شہد میں شفا ہے۔ وہ شہد جو دے رہی ہے، وہ دے کیسے رہی ہے؟ کہا اس کے انوائرمنٹ پہ غور تو کرو، وہ پھولوں کے قریب رہتی ہے، وہ باغ میں رہتی ہے، اس کا اتنا اثر ہے کہ وہ شہد دیتی ہے، تو شہد میں بھی شفا ہے۔ ایک مکھی کو بھی اچھی صحبت ملے تو اس کے جو پروڈکشن نکل رہی ہے اس میں شفا ہے۔